سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 سے 97 سے آیت نمبر 100 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل من کان، کہہ دیجئے جو کوئی ہو، عدوا لجبریل، دشمن جبرائیل امین کا، فإنہ نزلہ، سو اس نے تو اس کلام کو اتارا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس سے پہلے ہے، وہدن، اور راہ دکھاتا ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو، من کان، جو کوئی بھی ہوگا، عدوا للہ، دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ، عدو للکافرین، دشمن ہے ان کافروں کا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور یقیناً ہم نے اتاری، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، روشن آیتیں، وما یکفر بہا، اور انکار نہیں کریں گے ان آیات کا، الا الفاسقون، وہی جو نافرمان ہیں، اوَكُلَّمَا، کیا جب کبھی بھی
عاہدوا عہدا، انہوں نے کوئی بھی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، تو نظر انداز کر دیا اس کو اس کی ایک جماعت نے ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ ان میں سے زیادہ تر، لا یؤمنون، یقین نہیں کرتے۔ ان آیات کریمہ میں اور اس کے بعد چند آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 103 تک، یہود کے 3 شبہات کا جواب ہے۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ جب افہام و تفہیم کے لیے کسی سے کچھ بات کی جا رہی ہو تو لازماً کہیں نہ کہیں ان باتوں میں مخاطب کو، یعنی جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، مخاطب طا کی زبر کے ساتھ جس سے بات ہو رہی ہے، ایک مخاطب ہوتا ہے طا کی زیر کے ساتھ، وہ خطاب کرنے والے کو کہتے ہیں، بولنے والے کو، اور مخاطب جس کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ گزشتہ 7 رکوعوں کے اندر مسلسل اہل کتاب کی طرف روئے سخن تھا اور ان کے ساتھ باتیں ہوئیں، ان کی کجرویاں، حکم عدولیاں، نافرمانیاں، خباستیں، ان کا بھی ذکر ہوا، ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ تو ساری باتیں سننے کے بعد انہوں نے کچھ اعتراضات جڑ دیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ طیبہ کے ماحول میں، مدینہ شہر میں بھی اور ماحول کے اندر، ایک بڑا مؤثر طبقہ جو دنیوی لحاظ سے جنہیں سیادت اور قیادت کا منصب حاصل تھا، لوگوں کے دلوں میں ان کے تقدس اور ان کی برتری کا ایک احساس تھا، انہیں بھی اپنی برتری پر اور اپنی مقبولیت پر گھمنڈ تھا، جنہیں یہود کہا جاتا ہے۔ مشہور بات ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ 3 قبیلے بڑے مشہور آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینوقا۔ مدینہ منورہ میں بسنے والی جتنی آبادی تھی، مشرک تو تھے لیکن مشرک ہمیشہ جاہل رہے ہیں، کسی آسمانی شریعت اور الہامی کتاب کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے سبب سے بے خبر اور جاہل رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہلاء کے اندر اگر کوئی پڑھا لکھا چلا جائے تو پھر ان جہلاء پر اس پڑھے لکھے کا ایک اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی تعلیم یافتہ ہونے کے سبب سے ان جہالات پر اپنی دھاک بٹھاتا ہے، اپنی برتری جتلاتا ہے، اور پھر وہ اس کے عقیدت مند ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ رہا ہے۔ تو مدینہ طیبہ کی آبادی گو مشرکوں والی تھی، لیکن مشرک ہونے کے سبب سے جاہل تھے، اور یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، بئی معنی کہ ان کے پاس آسمانی کتاب تورات اور سابقہ کتابوں کا علم تھا۔ اس نسبت سے انہیں ایک قسم کے برتری کا احساس بھی تھا، اور لوگ ان کی برائی کو مانتے بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے تو اہل کتاب یہودیوں میں سے خاص طور پر ایک خوش نصیب انسان کو تو اللہ پاک نے اپنی رحمت کی طرف کھینچ لیا اور مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں. کچھ اور لوگ ان یہودیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ سن کر کے یہ نبوت کے دعوے دار ہیں. باہر جا کر اس احمق اور جاہل آدمی کو ذرا سمجھا دیں کہ تو نے ہارن بجانے کا شوق پورا کرنا ہے تو کہیں دور دفع ہو جا. مسجد دروازے پر آ کر ہارن بجانے کا کیا مطلب، جبکہ آواز باہر جا بھی رہی ہے اور ان احمقوں کو اتنا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ اندر کچھ درس و تدریس کا سلسلہ ہے. ان لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے. مثلا ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ نبی ہیں؟ تو چونکہ نبی آخر الزمان کے بارے میں ان کو علم تھا کہ وہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور یہ بھی انہوں نے کتابوں میں پڑھا رکھا تھا کہ ان کی یہ پہچان، نبی سچے نبی ہونے کی یہ علامتیں ہوں گی. اگر اللہ کا سچے نبی ہوئے تو وہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ علامات ہوں گی. تو انہوں نے اپنی تصدیق کے لیے مثلا ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ کی خواب کی کیفیت کیا ہے، نیند کی کیفیت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نیند کیفیت یہ ہے کہ تنام عنایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. وہ مشاہدہ الہی کے اندر باقاعدہ مصروف ہوتا ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، ہاں یہ بات تو سچ کہہ رہے ہیں کہ نبی آخر زمان ایسے ہی ہوں گے. ایک دوسرا سوال یہ پوچھا کہ رحم مادر میں بچے کی جو کیفیات ہوتی ہیں، بعض اوقات بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل پر ہوتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک تذکیر و تانیث کا معاملہ ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن جو شکلوں کی مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا مادہ منویہ وہ عموماً سفید ہوتا ہے. اگر اس کو سبقت حاصل ہو جائے اس کے اثرات کی وجہ سے بچے کی رنگت سفید ہوتی ہے، اور رحم مادر کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے، گدلے رنگ کی ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوں تو پھر اس شکل میں ہوتا ہے. اور بہت ساری باتیں میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں. جب یہ جواب انہوں نے سنا کہنے لگے یہ بات بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ آخری نبی کی یہی علامتیں ہوں گی، وہ ان سوالوں کے جواب صحیح دیں گے. ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے جنتیوں کی اس کو سب سے پہلے کون سی خوراک دی جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اہل جنت کو مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا، بعد میں پھر بیل کا گوشت، وہی بیل، وہ پاکستانی چراگاہوں والا نہیں، وہ جو جنت میں چر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بات بھی آپ نے ٹھیک کہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی مسلسل تصدیقات سنی ان کی زبان سے، فرمایا پھر تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہنے لگے آخری سوال کا جواب دیں کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جبریل امین. کہنے لگے آپ پر جبریل وحی لاتا تو پھر ہم آپ کو نہیں مانتے، وہ تو ہمارا دشمن ہے. وہ تو ہم پر عذاب لے کر آتا رہا، وہ عذاب کا فرشتہ ہے. ہمارے آباء و اجداد جب بخت نصر ایک حکمران نے بنی اسرائیل
بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس کو تباہ برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیے، تورات کو جلا دیا، مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا 100 سال تک۔ تو اسی جبریل امین نے اس شخص کی تائید کی تھی۔ بظاہر تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تائید کیسے کی ہوگی، ظلم کی تائید خدا کے فرشتے نہیں کرتے۔ لکھا کتابوں کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا کہ ایک وقت آ گیا کہ بخت نصر نامی ایک بادشاہ تمہاری تباہی کا سبب بنے گا، اس کو جہاں پاؤ بچپن میں ہی قتل کر دینا۔ تو اس کی سلسلے میں تلاش میں رہے، یہ مختلف علاقوں میں پھرتے رہے، بالآخر اس کو چھوٹی عمر کے اندر دیکھ لیا، پا لیا، اس کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو جبریل امین سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیوں قتل کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ہماری تباہی کا سامان بنیں گے۔ فرمایا کہ اگر واقعتاً تباہی کا سامان بنیں گے پھر تو تم قتل نہیں کر سکتے، جب بننا ہی اس نے تباہی کا سامان پھر کیسے قتل کر سکتے ہو؟ اور ایسا نہیں تو بے گناہ قتل کرنے کا کیا مانا؟ تو اس طرح گویا ہم قتل کرنا چاہتے تھے تو بچا لیا، یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے دشمن کے ساتھی ہیں، اس لیے جو وحی لے کر یہ آتے ہیں اس وحی کو ہم نہیں مانتے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ایک اعتراض یہ تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جبریل امین جو کتاب لے کر آئیں، جو پیغام لے کر آئیں، وہ اللہ کی توحید کا جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو بھی ہم نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے نوشتے اور ان کی یادداشتیں اور ان کی متروکات جو ہیں ان کے اندر ہمیں ایسی چیزیں ملی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام خود شرک کرتے تھے، جادو کا علم انہیں حاصل تھا، جادو کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور اسی کے سبب سے ان کو نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات پر بھی حکومت حاصل تھی۔ تو ہمارے انبیاء کی تعلیم کے اندر تو شرک موجود ہے، اور جو تعلیم تو آپ دیتے ہیں اور جو قرآن دے رہا، جو جبریل امین لے کر آئے ہیں، اس کے اندر تو خالص توحید کی بات ہے، یہ متضاد بات ہے۔ ہمارے یہ بھی لکھا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات، شریر جنات نے اور جادوگروں نے کچھ کتابیں تصنیف کر کے ان میں شرک ملا کر تو اس کے ذریعے سے لوگ گمراہ کرتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جنات پر حکمرانی تو تھی ان کے، انسانوں پر بھی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ غیب دان تو نہیں تھے کہ ہر فرد پر نظر رکھیں۔ سرکشی تو انسانوں کے اندر بھی ہے اور جنات میں زیادہ ہی ہے۔ تو سرکش جنات اور اسی قسم کے شیاطین کے جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں، انہوں نے ملی بھگت سے کچھ ایسی کتابیں تصنیف کر ڈالیں کہ جن کے ذریعے سے وہ نجومیوں کو اور کاہنوں کو وہ بتاتے تھے اور پھر اس کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ کہیں سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چل گیا، سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں ان سے پکڑ کر انہوں نے اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا۔ اب جتنا عرصہ سلیمان علیہ السلام حیات رہے تو وہ شرک اور شرک کی تعلیم سے تو لوگ محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، سلیمان علیہ السلام اگر چاہتے تو اس کو بالکل تلف کر دیتے، لیکن نہیں ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آگے سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ آئے گا کہ موت کیسے واقع ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد جنات نے ان کے تخت کے نیچے سے وہی کتابیں نکال کر آگے پھیلانے شروع کر دی تھی، لوگوں کو یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علوم اور ان کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ جو اس کتاب کے ان کے تخت کے نیچے سے نکلی ہیں۔ اس طرح شرک پھیلایا خوب انہوں نے۔ یہ ان کی یادداشتیں ہیں، یہ ان کے نوشتے ہیں، یہ ان کی علم کے خزانے ہیں جو ان کے تخت کے نیچے سے نکلے۔ تو اس واسطے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس توحید کے مسئلے کو بھی نہیں مانتے کہ ہمارے انبیاء کی تعلیمات کے یہ خلاف۔
تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تعلیم دینے کے لیے اور جادو کی تعلیم دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے تھے بابل شہر کے اندر، ہاروت اور ماروت کو. تو ہم کیسے مان لیں کہ مسئلہ توحید صحیح ہے؟ اگر مسئلہ توحید صحیح ہوتا تو ہاروت اور ماروت جادو کا علم سکھانے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جادو کے اندر شرک ہی ہوتا ہے، ہر شرک. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، کہ جادو کے کوئی 13 قسمیں، ہر قسم کے اندر شرک موجود ہوتا ہے. جادو اثر کر ہی نہیں سکتا جب تک اس میں شرک نہ ہو، شرکیہ کلام نہ ہو. اور مسئلہ یہ ہے کہ جادوگر کافر ہے، پکا کافر، واجب القتل ہے. حکومت وقت کو چاہیے قتل کرے، اور نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے اور نہ اس کو مسلمانوں قبرستان میں دفن کیا جائے. جادوگر جو جادو کرتا ہے، باقاعدہ پیشہ ور جادوگر ہے، وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. اور واجب القتل بھی ہے، لیکن جنازہ اس کا نہیں پڑھا جائے گا، چونکہ کافر ہے. کافر کا جنازہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اور نہ ہی مسلمانوں قبرستان میں دفن کیا جائے گا. تو یہ 3 اعتراض انہوں نے کیے. ان تینوں اعتراضوں کا حالت ترتیب جواب قرآن کریم نے دیا ہے. پہلا اعتراض، اس کا جواب، قل من کان عدوا لجبریل، میرے نبی نے کہہ دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو وہ بالکل بیجا بات کر رہا ہے، انصاف کے، دیانت کے خلاف بات کر رہا ہے. کیوں؟ فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ. جبریل امین جو کچھ بھی لے کر آئیں اپنی مرضی سے، کوئی آ کر لائن پیش کیا، جو آپ کے دل پر وہی اتاری ہے، قرآن اتارا ہے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اتارا ہے. تو جبریل کی دشمنی در حقیقت اللہ کی دشمنی ہے، اللہ کے حکم کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے. اس واسطے جبریل امین سے دشمنی کرنا جو ہے، بالکل اعتراض کرنا غلط ہے. ایک دوسری بات، مصدقا لما بین یدیہ، جبریل امین جو کتاب لے کر آئے، جو وحی لے کر آئے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ تصدیق کرتی ہے ان یہودیوں کے پاس جو تورات ہے اس کی علوم کی بھی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کتاب نازل ہوئی تم تورات لاؤ، اگر اس کے مطابق نہیں تو پھر دیکھو. جب تورات لائے گی تو قرآن بالکل تورات کے مصدق تھا اور تورات کی وہی باتیں تھیں. اس کا جواب تو وہ نہ دے سکے. اگر وہ جھوٹ بول بھی لیتے تو عبداللہ بن سلام موجود تھے جو کتاب تورات کے عالم تھے، وہ فوراً ان کو جھٹلا دیتا تھا کہ تورات میں یہ مسئلہ لکھا ہے. پھر انہوں نے وہ پوتھیاں نکالی، وہ جعلی کتابیں، جھوٹی کتابیں جو جنات نے اور نجومیوں نے اور جادوگروں نے تیار کر کے تو شرک پھیلانے کے لیے اور برائی پھیلانے کی دنیا میں. اور یہ یاد رکھیں، ہر دور کے اندر ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، جھوٹ چل نہیں سکتا جب تک اس کو کسی بڑے انسان کی طرف منسوب کر کے نہ پھیلایا جائے. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہ کہتا ہوں، کوئی نہیں مانے گا. اگر یوں کہے کہ فلاں بزرگ نے بات کہی ہے تو لوگ اس کی توجہ کریں گے، اور یہ کہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے تو فوراً لوگ مان لیں گے. چنانچہ ہر زمانے میں جعل سازوں نے جھوٹی روایتیں، حدیثیں گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے دنیا میں پھیلائی، جو لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں. محدثین کرام کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بہت محنت کر کے رجال کا ایک فن مرتب کیا. رجال سے مراد ہے کہ وہ راویوں کے حالات کی تصدیق کرنے کے، راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا حفظہ صحیح تھا یا خراب تھا، ابتدائی عمر میں کیسا تھا، درمیان میں کیسا تھا، آخر وقت میں کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا. اس پر ایک ایک راوی کے حالات پر پوری چھان بین کرنے کے بعد ایک علم مرتب کیا. اس کو اسماء الرجال کی کتابیں کہتے ہیں. میرے پاس بہت سارا ذخیرہ موجود ہے، ایک ایک شخص کے حالات کا تذکرہ کیا جائے کہ فلانا سچا تھا کہ جھوٹا تھا. اور اس حد تک دیانت سے ایک کام لیا. ایک بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالی، ائمہ فن میں سے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب، وہ بھی عالم تھے، بڑے انسان تھے وہ بھی، آپ اپنے والد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علی بن مدینی نے کہا یہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے پوچھیں گے. انہوں نے پھر کہا کہ کسی اور سے پوچھیں. جب اس شخص نے اصرار کیا تو فرمایا یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے،
فَإِنَّهُ ضعیف، میرے والد ضعیف ہیں دین کے معاملے میں، روایت بیان کرنے میں. نہیں اس بات کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ دین کا معاملہ ہے، دین اونچا ہے میرے باپ سے، باپ کی تصدیق کر کے میں دین کے معاملے میں خیانت کر لوں، یہ بات نہیں. بہت سے محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہفتوں کا سفر پیدل کر کے، آج تو ذرائع ابلاغ موجود ہیں، ہر طرح کی سواریاں موجود ہیں، زمینی بھی ہیں اور آسمانی بھی ہیں، پہلے پیدل سفر کرتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ میں کسی آدمی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہفتوں کا سفر ہوتا تھا. چنانچہ ایک محدث گئے کہ فلاں جگہ ایک محدث ہے، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہوئی. جب وہاں پہنچے اس کے گھر کے قریب، تو وہ آدمی اپنے گھوڑے کو چارہ ڈال رہا تھا جس کے پاس وہ روایت تھی. تو انہوں نے دور سے دیکھا، کسی نے بتایا کہ یہ شخص ہے، نام بتایا ہوگا. تو وہ توبرا سمجھتے ہیں آپ، گھوڑوں کو چارہ ڈالنے کے لیے ایک تھیلا سا بنایا ہوتا ہے. یہ بچپن میں ہم نے کہیں اپنے علاقے میں لوگوں سے سنا تھا، خود گھوڑے نہیں پالے ہم نے. اس توبرے کے اندر چونکہ اکثر چارہ ہوتا ہے تو اس کو جب جانور کو دکھایا جاتا تو اس کی طرف آتا ہے، لیکن وہ خالی تھا. اس کو پکڑنے کے لیے وہ بے دخل تھا، پکڑنے کے لیے پھر اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اس طرح دکھاؤں گا تو یہ آ جائے گا، اور توبرے میں کچھ تھا نہیں. چنانچہ جب اس کو قریب لایا گیا تو اس نے نیچے پھینک کر اس کو پکڑ لیا. اس محدث نے جو سفر کر کے چل کر آیا تھا، اس نے دیکھا یہ تو دھوکہ دیتا ہے حیوان کو، اس سے میں حدیث نہیں لے سکتا، ویسے ہی واپس چلے گئے. اس حد تک احتیاط برتی گئی. لیکن بہما بڑی کوششیں کرنے کے باوجود بھی حدیث کی کتابیں جو ہیں ان ضعفاء و مجاہیل سے اور غلط لوگوں سے محفوظ نہیں رہ سکی. دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک ایک شوشہ ایک ایک زیر زبر محفوظ ہے، اور دنیا میں کوئی کتاب نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ کتاب محفوظ ہے. محدثین میں سب سے بڑا نام امام بخاری کا آتا ہے رحمہ اللہ تعالی، خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. انہوں نے بہت کڑی شرائط کے ساتھ بہت سخت محنت کر کے روایتیں جمع کی. کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے جو ان تک پہنچی تھی انتخاب کر کے بخاری شریف مرتب کی، جو کوئی 4,500 روایتیں اس کے اندر. مقررات بھی ہیں، ایک روایت بار بار لائی گئی ہے، مقررات کو اکٹھا کیے جو تو 7,000 روایتیں بنتی ہیں، اور مقررات کو حذف کیا جاتا 4,000 کے لگ بھگ روایتیں رہ جاتی ہیں. اتنی احتیاط کرنے کے بعد بھی، اتنی چھان پھٹک کرنے کے بعد بھی موجودہ بخاری کے اندر کمزور روایتیں موجود ہیں، کمزور راوی موجود ہیں. ہمارے ہاں ایک عجیب سا تماشا ہے، بچپن میں ہمیں دیکھتے چلے آئے، لاشعوری کے زمانے میں ہم بھی آمنا وسلمنا صدقنا کہتے رہے، لیکن کچھ نہ کچھ شعور پختہ ہوتا گیا اور کچھ تجسس تلاش، تو پھر یہ پتہ چلا کہ یہ باتیں، کچھ طبقے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری میں کوئی ایک روایت بھی کمزور نہیں، کوئی ایک بات. بالکل غلط بات، بالکل غلط بات. بخاری میں رافضی موجود ہیں، رافضی شیعہ راوی موجود ہیں. جلد ثانی میں کتاب التوحید کے اندر ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عباد بن یعقوب الرواجنی. عباد بن یعقوب. آپ حضرات تو چونکہ کاروباری ہیں اور کتابوں کے ساتھ خاص طور پر ایسی کتابوں سے تعلق کم ہوگا، اس واسطے ایک ضمناً بات کہہ دیتا ہوں، ضرورت پڑی تو میں دکھا بھی دوں گا. ہم تو چونکہ طالب علم ہیں اور طالب علم کا کام یہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا، کہیں سے کچھ چیز مل جائے. تو ان کے بارے میں محدثین لکھے ہیں عباد بن یعقوب الرواجنی صدوق رافضی حدیثہ فی البخاری، وہ رافضی ہے، اس کی بخاری میں روایت موجود ہے. اس طرح اور بہت ساری. فلیح بن سلیمان ایک راوی ہیں، بہت کمزور راوی ہے، اس بخاری کے ہر دوسرے تیسرے صفحے پر اس کی روایتیں آتی ہیں. اس کے علاوہ مسائل کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مثلا بخاری کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا،
یہ چلتی ہوئی بات کہہ دی، یہ لکھی کسی نے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے قلم سے لکھے ہو گئے، یہ بعد میں کسی جعلساز نے الحاق کیا۔ کیونکہ آج اگر ہمارے جیسے بہت چھوٹے لوگوں کی عقل کام کرتی تو امام بخاری جیسا انسان، اتنا بڑا محدث بھی اور اتنا بڑا فقیہ بھی اور اتنا بڑا ولی اللہ جو ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی، یقیناً کرتی تھی، بعد میں کسی نے الحاق کیا ہے۔ افسوس کہ بخاری اور مسلم یہ روایت آ گئی، لیکن یہ روایت جو ہے جس وقت اس کا تانا بانا دیکھا جاتا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی نہیں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا۔ ایک راوی نے بیان کیا، بخاری میں درجہ پا گئی روایت، بس بخاری کا نام سنتا ہی ہر آدمی نے آنکھیں بند کر کے قبول کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہمارے ہاں حدیث پڑھانے والے جتنی مدارس ہیں ان کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے، کوئی تنقید نہیں کرتا اس روایت پر، لیکن کسی بھی پہلو سے یہ روایت صحیح نہیں۔ اس لیے کہ اس روایت کو اگر ہم صحیح مان لیتے ہیں تو اس روایت سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجروح ہوتی ہے۔ 6 سال کی بچی، دنیا کا کوئی قانون نہیں بتا سکتا کہ 6 سال کی عمر بچی بالغ ہو جاتی، کسی بھی مذہب کی کتاب کے اندر ایسی بات نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 53 سال، 50 سے اوپر تھی۔ ساری دنیا کو شرافت کے، تہذیب، شائستگی کے سبق پڑھانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جائز ناجائز کی تمیز بتانے والے پیغمبر، وہ خود ایسا عقل سے بالا تر کام کریں، عقل سلیمہ اس کا انکار کرتی ہے۔ پھر اس سے نہ صرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حرف آتا ہے، صدیق اکبر کا گھرانہ بھی مجروح ہوتا ہے، خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مجروح ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ برسوں کے اندر مغربی دنیا کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاکے شائع ہوئے، اس میں جو چیزیں اعتراض والی ان بدبختوں نے اعتراض اٹھایا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مسلمانوں کے پیغمبر نے اپنے ایک شاگرد کو، ایک مرید کو اقتدار کا لالچ دے کر کے میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے، اس کی نابالغ بچی جو اپنے نکاح میں لے لی۔ جس وقت ہم خود ہتھیار دشمن کو دیں گے کہ ان ہتھیاروں کو لو اور ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاؤ، تو پھر ہم اس کا کیسے دفاع کریں گے؟ جب ہم کہیں گے یہ بات بالکل صحیح ہے، جب صحیح ہے کیونکہ بخاری نے لکھ دیا، بخاری میں آ گئی ہے، تو ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ پھر جو شخص بھی کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس سے ہمیں پوچھتا ہوں کہ 50 سال کی عمر کا اپنے کسی پیر صاحب کو، اپنے استاد کو اپنے 6 سال کی بچی دے دیں، نکاح کر کے دے دیں۔ جو بڑا ہی عقیدت مند ہے اس بات کا، وہ اس پہلو سے ذرا سوچے، وہ اپنے 6 برس کی بچی کو اپنے 50 سال سے زائد عمر کے استاد کو یا کسی پیر مرشد کو نکاح کر کے دے دے گا؟ یہ حدیثیں پڑھانے والے سارے کے سارے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں کرے گا، کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی کتاب پڑھانے والا، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جہاں عورتوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیم بچے بچیاں جب ماں باپ اس کا مر جاتا ہے، یتیم رہ جاتے ہیں، اور تم اس کے کفیل اور ضامن بن جاتے ہو، ان کے نگران بن جاتے ہو، تو ان کو آزماتے رہو وقتاً فوقتاً کہ ان کے اندر کوئی تمیز شعور پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے۔ وقتاً فوقتاً ان کو آزماتے رہو، تھوڑا تھوڑا دے کر کہ اس کو بچاتے ہیں یا اجاڑتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، اس وقت تک جب کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں تو پھر ان کے حوالے کر دو۔ تو یہ قرآن کریم نے جو اسلوب اختیار کیا، نکاح کی عمر کو پہنچے، اس کے معنی منشا الہی ہے کہ نکاح کی کوئی عمر ہے۔ لفظ نکاح کیوں استعمال ہوا؟ اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہو سکتا جب وہ بالغ ہو جائیں۔ لفظ نکاح کا استعمال کرنے والا منشا الہی ہے کہ نکاح کی کوئی عمر ہے اور وہ بلوغت ہے،
اور بلوغت کا قانون ساری دنیا کے علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ بلوغت کے آثار اگر کسی بچے بچی میں پہلے پیدا ہو جاتے ہیں تو جب سے آثار پیدا کو بالغ ہے، نہیں تو عمر کے لحاظ سے 15 سال کی عمر کا جب پورا ہو جائے گا تب جو بالغ شمار ہوگا۔ تمام ہمارے فقہاء اسلام نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو کسی صورت کے اندر بھی 6 سال کا بچہ یا بچی بالغ نہیں شمار ہوتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت لگانی تھی، صدیق اکبر گھرانے کو بدنام کرنا تھا، حتیٰ کہ خود ذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیوں ایسا نہیں کیا کہ بخاری کے راویوں پر بحث کی جائے بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مجروح کیا جائے، بخاری کی روایت پر بحث کی جائے، اس کو ذرا کہ کسوٹی پرکھا جائے۔ چنانچہ پرکھنے والوں نے پرکھا، روایت غلط نکلی۔ لیکن عقیدت کی آنکھ جو ہوتی ہے نا، جب عقیدت کی آنکھ سے انسان دیکھتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ عربی کا ایک شعر ہے، وَعَيْنَ الرَّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ، عقیدت والی آنکھ ہر عیب سے جو ہے اندھی ہوتی ہے، اس کو اپنے محبوب اور اپنے مقتدا کا ہر عیب جو ہے وہ آنر نظر آتا ہے۔ تو راویوں پر جب جرح کی گئی، اس کسوٹی پر جب پرکھا گیا عقیدت سے ذرا ایک سائڈ پر ہو کر، تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک ایسی بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے کم از کم آپ کی عقل کام کر جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سب کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بڑی ہمشیرہ، بڑی بہن حضرت اسماء، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں، عائشہ بنت صدیق، اسماء بنت ابوبکر صدیق، ان دونوں بہنوں کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ یہ سب نے لکھا ہے، اسماء بڑی تھیں اور 10 سال عمر میں بڑی تھیں۔ ایک دوسری بات، حضرت اسماء بنت ابوبکر کا انتقال 73 ہجری میں ہوا، 73 ہجری میں۔ یہ ہجرت کو 73 برس گزر چکے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی کئی سال بعد میں، لیکن اس وقت ان کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اب حساب لگائیں کہ 100 سال کی عمر میں جب وفات پاتی ہیں اور ہجری ہوتی ہے 73، تو وہ یکم ہجری کو کتنے سال کی تھی؟ 27 برس کی۔ اگر وہ یکم ہجری کو 27 برس کی تھی تو ان کی چھوٹی سگی ہمشیرہ جو 10 سال عمر میں چھوٹی تھی، وہ یکم ہجری کتنے سال کی ہوں گی؟ ایک بات۔ دوسری، سیرت ابن ہشام میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، عربی کی کتاب میرے پاس بھی اور اردو ترجمہ میں موجود ہے، آپ کے پاس ہوگی نہیں تو بازار سے خرید لیں ابن ہشام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی ایک فہرست لکھی ہے کہ ایمان لانے والے کون کون سے لوگ تھے۔ ان میں عائشہ صدیقہ کا نام بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ صدیقہ دیکھیں، ایمان کے لیے شعور شرط ہوتا ہے۔ 2 سال کا بچہ ایمان لائے یہ نہیں بات ہوتی، کم از کم 5-6 سال کا بچہ ہو تو اس کو کچھ شعور ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام سیرت نگاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی جو 30-40 آدمیوں کی فہرست لکھی ہے، اس میں عائشہ صدیقہ کا نام بھی ہے۔ تو اگر عائشہ صدیقہ کو 5 سال کی بھی تسلیم کر لیا جائے، یعنی یکم 90 میں، نبوت کے پہلے سال میں عائشہ صدیقہ کو 5 سال کی بھی تسلیم کر لیں تو یکم ہجری تک وہ کتنی عمر ہو جائے گی؟ کیونکہ 13 سال تو مکی زندگی ہے، اور 13 کے ساتھ 5 اور لگا لیں، 4 سال لگا لیں تو پھر بھی 17 سال ہوتے ہیں۔ تیسری بات، قدیم تاریخوں کے اندر جس نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو پوری تفصیل سے لکھا ہے، زمانہ اسلام سے پہلے بھی، انہوں سے ابن جریر طبری بھی ہیں،
تاریخ طبری میں یہ بات لکھی ہے کہ صدیق اکبر کی وہ اولادیں جو زمانہ اسلام سے پہلے، یعنی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی کچھ اولادیں تھیں، ان اولادوں میں سے عائشہ صدیقہ کا تذکرہ بھی کیا۔ تو زمانہ اسلام سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ 2 سال کی مان لیتے ہیں، فرض کرو، تو 13 سال مکی زندگی پھر 15 سال کی ہوتی ہیں۔ 2 ہجری کو ان کا نکاح ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 15-16 سال کی میں کسی بھی صورت کے اندر جو ہے 6 سال کی نہیں بنتی بات۔ کہ روایت کو ایک سائڈ پہ بھی کر لیجئے، دوسرے قرائن کو بھی اکٹھا کر لیں، ان قرائن سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانے والی جو ہے بلوغت کی عمر ہے، نابالغی والی عمر نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حدیث تک کی کتابوں کے اندر بھی جعل سازوں نے، دھوکہ بازوں نے روایتیں گھڑ گھڑ کے اللہ کے نبی طرف منسوب کی، تو انبیاء اکرام علیہ السلام، انبیاء سابقین کی طرف منسوب نہیں کی ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ شرک منسوب کیا گیا، باقاعدہ کتابیں تصنیف کر ڈالی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا اس بات کا تو انہوں نے کتاب ضبط کر لی، اور لیکن یہ بھی شاید تکوینی فیصلے تھے، بجائے اس کا مکمل تلف کرنے کے اپنے تخت کے نیچے رکھ دیا کہ یہاں سے نکال نہیں سکیں گے۔ کیا خبر تھی کہ آخر موت تو آنی ہے، پھر نکالنے کو جعلساز نکال لی۔ ہمارے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دفعہ یہ جھنگ میں سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقبرے پر گئے۔ جھنگ کے سلطان باہو مشہور ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا سلطان باہو بڑے موحد انسان تھے۔ ان کے کچھ اشعار ہیں فارسی زبانے میں، جو تیغ لا بدستاری بیاتن ہاتھ غم داری، جب لا الہ الا اللہ کی تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے تو اکیلا میدان میں آ جا، تمہیں فکر کس بات کی، مجوز غیر حق جاری کہ لا فتاح الا ہو، پھر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگ، اللہ کے سوا کامیابی دینے والا اور کوئی ہے نہیں۔ یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، مجھے پکا یقین ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا مقصود فی الکون ولا معبود الا ہو۔ تو اس قسم کے ان کے اشعار ہیں۔ تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان باہو کے مزار پر گئے، تو وہاں کے مجاورین سے کہا کہ سلطان صاحب کا کوئی کلام اگر ہے تو مجھے دیں۔ جہاں یہ بات میں چلتے ہوئے کہہ دیتا ہوں کہ ہم سب تمام اولیاء اللہ کو بزرگوں کو مانتے ہیں، لیکن سچے بزرگوں کو، جعلسازوں کو نہیں مانتے۔ ہمارے شیخ و شیوخ استاد اساتذہ رئیس المفسرین امام الموحدین مولانا حسین علی صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، اور اولیاء اللہ کو مانتے تھے، اولیاء اللہ کے مقبروں پر جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سلطان صاحب کو کلام دیں۔ انہوں نے اندر ریشمی جزدانوں میں لپیٹی بڑے خوبصورت کتاب لا کر دی، حضرت شیخ نے پڑھی، سارا شرک بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا یہ تو کسی شیطان صاحب کا کلام ہے، مجھے سلطان صاحب کا کلام چاہیے۔ پھر انہوں نے اندر مسجد کی الماری سے پھٹے پرانے اوراق جمع کر کے دیکھیں لیں یہ کچھ چیز ہے، وہ دیکھا تو وہی ایک جو میں ابھی نے اشعار سنائے، یقین دانم دری عالم کے لا فتح لا موجود الا ہو ولا مقصود فی الکون ولا معبود الا ہو۔ تو اللہ کی توحید پر مبنی اشعار تھے ان کے فارسی زبان کے اندر۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تو کسی شیطان صاحب کا کلام تھا، یہ ہے سلطان صاحب کا کلام۔ تو ہر زمانے میں یاد رکھیں، اس وقت بھی آپ اخباروں میں رسالوں کے اندر، اخباروں خصوصاً ملی ایڈیشن پڑھتے رہتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کے نام پر، کبھی کسی بزرگ کے نام پر، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کبھی کے نام پر، لیکن اس کے اندر 95% جھوٹ ہوتا ہے، 5% بھی سچ نکالنا بڑا مشکل۔ لیکن یہ صاحب نظر کو معلوم ہوتا ہے۔ صاحب نظر سے مراد ہے کہ جس آدمی کی سوچ ایسی ہو کہ سچ اور جھوٹ کو تمیز کرنے کی اس کے اندر اللہ پاک نے ملکہ عطا فرمایا، تو وہ ایک نظر سے عبارت کو دیکھ لیتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ تو جعلسازوں نے ہر زمانے میں نہ کسی پیغمبر کو چھوڑا، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، اولیاء اللہ کو کہاں چھوڑیں گے۔ بزرگوں کے نام سے دنیا بھر میں جھوٹ بولا گیا۔ حضرت شیخ فرمایا کرتا تھا کہ جھوٹ چل نہیں سکتا جب تک کسی بڑے بزرگ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل امین کا جو دشمن ہے، من کان عدوا للہ، جو
اللہ کا دشمن ہے، ملائکۃ اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسولی اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل اور جبریل امین کا دشمن، ومیکائیل میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کافروں کا دشمن ہے۔ جو اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن بنے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ قرآن کریم کی سائے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ دشمنی کرنی در حقیقت اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ یاد رکھیں، اللہ کے نیک بندوں کو پوجا پکارا نہیں جائے گا، لیکن ان کے ساتھ محبت رکھنی پڑے گی۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ محبت رکھو، لیکن جو اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا وہ توحید کے نام پر توہین پھیلا رہا ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں موحد بنائے رکھنا، کہ اللہ کے مقبول بندوں کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ گستاخ پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، جو جبریل کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ ایسے دشمنوں کا، اللہ ان سب کا دشمن ہے۔ باقی آیتیں انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم لا الہ الا انت۔ درس ذرا لمبا ہی ہو گیا، لیکن اس کا پس منظر پر بڑا کچھ عجیب تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔